دیکھو کتنا خوبصورت رب کا مہمان آ گیا، دیکھو کتنی شان والا ماہ رمضان آ گیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ میرے کوئی نفس کا کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ورنہ نفس تو برائی کی طرف حکم دیتا ہے، نفس امارہ ہوتا ہے عام طور پر۔ اب جس کو اللہ تعالیٰ اصلاح دیتے پھر یہ لوامہ بن جاتا ہے، پھر یہ گناہ پر ملامت کرتا ہے کہ یہ کیوں کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے تو پھر یہ مطمئنہ بن جاتا ہے، اسے نیک کاموں پر اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ وقال الملک ائتونی لیستخلص نفسی، قید سے نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وزیر خزانہ شروع میں بنا دیا اور پھر پورے شاہی اختیارات اللہ نے ان کو دے دیے۔ اس واسطے گھبرانا نہیں چاہیے حالات سے، حالات بدلنا اللہ کا کام ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ وجاء اخوة یوسف ودخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، یوسف علیہ السلام کے بھائی قحط کے زمانے میں آ گئے حضرت یوسف کے پاس غلہ لینے کے لیے، انہوں نے بڑی ان کی عزت تواضع کی اور غلہ بھی مفت ان کو دیا اور کہا آئندہ جب آنا تو بھائی کو بھی ساتھ لانا۔ پھر وہ بھائی کو جب ساتھ لائے، جب دوبارہ آئے، وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ، تو یوسف علیہ السلام نے دو کو ایک کمرہ دیا، تو ان کے بنیامین جو بھائی تھے ان کو اپنے ساتھ ٹھہرا لیا۔ اب دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائی سے فرمایا کہ تیرا کوئی اور بھائی بھی تھا؟ اس نے کہا جی ہاں، لیکن وہ بس پتہ نہیں گم گیا کہاں ہے۔ اس نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا میں آپ کا بھائی بن جاؤں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بھائی بن جائیں، لیکن یہ یعقوب کے بیٹے تو نہیں ہوں گے نا۔ اور رو پڑے حضرت یوسف علیہ السلام، فرمایا میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، یوسف میرا ہی نام ہے۔ اب ہم دونوں بھائی اکٹھے ہو گئے ہیں۔ پھر جب یہ واپس جانے لگا قافلہ تو اپنے بھائی کو ٹھہرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تدبیر بتائی، تو ایک پیالہ ان کے سامان میں ڈال دیا۔ کہ جب ان سے کہا کہ تم نے جو ہے چوری کی ہے، ایک پیالہ جو ہے تم ہمارا گم گیا ہے، تمہارے پاس ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم نے کبھی کوئی چوری وغیرہ نہیں کی۔ تو کہا اگر مل جائے تمہارے سامان سے تو پھر نہ کہ مل جائے تو اس کی سزا وہی ہوگی، 1 سال کے لیے جس کے سامان میں ملا وہ یہاں غلام بن کر کے رہے گا۔ تو چنانچہ بنیامین کا سامان سے نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوسف کو یہ تدبیر ہم نے سکھائی تھی۔ پھر بھائیوں نے کہا کسی دوسرے کو رکھ لیں، ہم میں سے باپ ہمارا جو ہے بڑا بوڑھا ہے، بڑا پریشان ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ سوال نہیں پیدا، معاذ اللہ، کام کسی کا ہو اور دوسرے کو پکڑوں، ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آخر کار یہ واپس آئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو یہیں رکھ لیا۔ جب واپس گئے تو کہا آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، ہم ظاہر کے تو ہیں گواہ، حقیقت تو اللہ ہی جانتا۔ وصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ بات بھی تم نے خود ہی بنائی ہے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین بھی اور ایک بھائی اور بھی رہ گئے، تینوں کے تین جدا ہو گئے۔
فرمایا ڈھونڈو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا امید رہو، یہ سب مل ہی جائیں گے کیونکہ یوسف علیہ السلام کا خواب پورا ہوگا۔ تیسری دفعہ جب واپس آئے تو مانگا اور کہا تصدق علینا، ہمارے پاس مال کھوٹا سا ہے، کمزور سا ہے، آپ صدقہ بھی ساتھ کر دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اب راز کھول دیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ ہے ما فعلتم بیوسف و اخی، بھائی یوسف سے تم نے جو کچھ کہا تھا کیا تھا تمہیں یاد ہے؟ آپ تو یوسف نہیں ہے؟ ہاں جی میں یوسف ہوں، وہ ہمارا قصور ہے، اب ڈر گئے۔ فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے اوپر اب کوئی الزام نہیں، میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے گا، تم میرے معزز مہمان ہو۔ یہ میری قمیص لے جانا، باپ کے آنکھوں پر رکھنا، ان کی روشنی واپس آ جائے اور سارے کے سارے تم یہاں مصر میں آ جاؤ، تم شاہی خاندان کے لوگ ہو۔ چوتھی دفعہ جب یہ آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کا استقبال کیا، تخت شاہی پہ بٹھایا۔ اس وقت خواب کی تعبیر پوری ہوئی کہ سارے سجدہ ریز تعظیمی سجدہ کیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے آخری تقریر کی اور اس میں کوئی الزام کسی پر نہیں لگایا اور دعا کی والحقنی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ غیب کی ساری چیز ہے میرے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہی پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو جو ہے اس کا پتہ بتایا ہے۔ آگے اس کے بعد آخری دلیل ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، کتنی آسمان زمین میں دلائل پھیلے ہوئے، لوگ ویسے ہی آنکھیں بند کر کے نکل جاتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قِصَصِ عِبْرَةٌ لِّلْأَلْبَابِ، فرمایا قصے سے ناول کے طور پر نہیں ہوتے، ہم نے جو قصے قرآن میں بیان کیے سب میں عبرت ہوتی ہے، اس سے کوئی سبق حاصل کیا کرو۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ سورہ رعد شروع ہوتی ہے جس کے اندر 11 دلائل عقلی اور نقلی کے ساتھ توحید کو پھر سے دوبارہ بیان کیا کہ کہیں تمہیں توحید بھول نہ جائے۔ اللہ الذی، اللہ ہی نے آسمانوں کو بلند کیا اور زمین کو پیدا کیا، سورج چاند اسی نے پیدا کیے، سارے کام تدبیر سے بھی وہی کرتا ہے۔ اس نے زمین پھیلائی، اسی نے دریا بنائے، اسی نے پہاڑ بنائے، اسی نے پھل لگائے، اور وہی دن اور رات کو لاتا ہے لے جاتا ہے۔ یہ سارے جس ذات کے کارنامے ہیں وہی خدا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، ہر مادہ کے جو پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور تم اندھیرے میں چھپ کے رہو یا بالکل دن کی روشنی میں رہو، اللہ کے ہاں سب برابر، اللہ تعالیٰ سب کو پورے طریقے سے جانتا ہے۔ لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ، حقیقی پکار تو اللہ ہی کے لیے ہے، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی عمل کر سکتے ہیں۔ ان کی مثال تو ایسے ہے جیسا کہ کنویں پر کوئی کھڑا ہو جائے، ہاتھ بلند کرے پانی کی طرف کہ پانی میرے منہ میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ غیر اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں ان کو حسن ہے، ان کے لیے جنت ہے، اور جو نہیں مانتے ان کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، اور دنیا کی ساری چیزیں بھی اگر فدیہ میں دے دیں تو قبول نہیں ہوں گی۔ اچھے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرما دی، وعدہ پورا کرتے ہیں، عہد نہیں توڑتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، برے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، اور مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، اور ان کو اور ان کی اولاد اور بہن بھائیوں سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھے جنت میں بھیجیں گے، اور فرشتے ان کو سلام کرنے کے لیے آیا کریں گے۔ اور جو لوگ برے ہیں ان کی وہ عہد کو توڑتے ہیں اور صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں، زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، کشادہ رزق کو کشادہ اور تنگ کرنا یہ اللہ ہی کا کام ہے۔ دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے، لہٰذا جتنا زیادہ ذکر اور تلاوت کیا جائے اتنا ہی انسان کو سکون آ جائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، تسلی رسول ہے کہ پہلے پیغمبروں کو کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، لوگ آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم نے ان کو مہلت دی تھی اور پھر وہ پکڑے گئے تھے، آپ کے دشمن بھی ایک دفعہ پکڑے جائیں گے۔ وہ جنت جن کو جو پرہیزگاروں کو ملے گی، ان کے اندر نہریں ہیں،
اور ان کا پھل ہمیشہ ہوگا۔ اور جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ یعنی ان میں سے بعض یہود وہ جو ہے اس پر خوش ہوتے ہیں، وہ بھی ایمان لائے۔ آخری رکوع کے اندر اس صورت کے اندر سوالوں کے جواب دیے۔ اگر آپ اللہ کے رسول ہوتے تو آپ شادیاں نہ کرتے، تو اللہ نے جواب دیا کہ جتنے بھی رسول ہیں سب نے شادیاں بھی کی ہیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ اگر ہم گناہ نہیں مانتے تو پھر آپ ہمارے پر عذاب کیوں نہیں لاتے؟ فرمایا عذاب لانا نہ لانا یہ میرا کام نہیں، اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ کہنے لگے اگر ہم ایمان لائیں تو ہم گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، تو پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ ان کو جواب دے دیا کہ جناب اللہ مٹا دیتے ہیں اس کو، اگر تم نے توبہ کی تو تمہارے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ الف لام را کتاب انزلناہ لتخرج الناس، سورہ ابراہیم شروع ہوتی ہے، اس کے شروع میں ترغیب الی القرآن ہے۔ قرآن کی وجہ سے لوگوں کو کفر، ظلم اور منافقت کے جو ہے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی کی طرف آپ لائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا اسی قوم کے میں سے بھیجا ہے تاکہ بولی اس کی سمجھے اور لوگ ان کی بات کو سمجھ کر اس کی اتباع کریں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو نور کی طرف لانے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے، آخر کار فرعون والے سارے تباہ ہو گئے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اگر تم نے شکر کیا تو ہم زیادہ دیں گے، اگر ناشکری کی اس واسطے ہمیں یہ نسخہ عطا فرما دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی اگرچہ ہمارے پاس بظاہر تھوڑی سی ہم اس کو نعمت سمجھ رہے ہیں، اس میں شکر کریں تو اللہ تعالیٰ اسی نعمت کو ضرور بڑھا دیں گے۔ ناشکری کی تو بڑی بڑی نعمت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ آگے واقعات انبیاء بیان کیے کہ بہت سے انبیاء پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ بھی انہوں نے پیغمبروں کو یہاں تک تنگ کیا کہ ان کے ہاتھوں کو پکڑا، ان کے منہ میں ٹھونس دیا اور کہا کہ ہم تمہاری بات کو کہیں نہیں مانتے، تم ہماری طرح انسان ہو اور تم رسول کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے کہا ہم انسان تو ہیں لیکن اللہ نے ہمیں اپنا پیغمبر بنایا، اس کا احسان ہے، تم پیغمبر نہیں ہو۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، بھروسہ کرنے اور تمام بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، رسولوں سے کفار نے کہا یا تو ہمارے مذہب پہ آ جاؤ ورنہ تمہیں اس دنیا سے، اس ملک سے باہر کر دیں گے۔ اللہ نے ان پیغمبروں کو تسلی، فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہ ان کی گیدڑ بھبکیوں سے آپ ڈرے نہیں، ہم ان کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد آپ کو اس زمین میں ہم بسائیں گے اور وہ نہیں رہیں گے۔ ان کے اچھے اعمال کی مثال ایسا ہے جیسا کہ راکھ ہو اور اس پر اندھیرا، اس پر آندھی آ جائے اور ساری اڑا کے چلی جائے، کچھ باقی نہیں بچا۔ اللہ ہی نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ جب چاہے گا تم سب کو لے جائے اور نئی مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے۔ شیطان کے پیچھے جو تم لگے ہوئے ہو، شیطان جو ہے جہنم میں وہ ایک تقریر کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ وہ کہے گا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ سچا وعدہ کیا تھا، تم نے اعتماد ہی نہیں کیا، میں نے جھوٹا وعدہ کیا، تم میرے پیچھے لگے، میرا کون سا قصور ہے؟ قصور تو تمہارا اپنا ہے۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ملامت کرو، اب نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو۔ جنت میں داخل کر دیا جائے گا ایمان والوں کو، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور ان کو سلام پیش کیا جائے گا اللہ اور فرشتوں کی طرف سے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، تخویف ہے جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ بدل دیا، انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کی گھر میں داخل کر دیا جو جہنم ہے، اس میں جلیں گی۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا، انہیں کہا گیا تمتعوا، دنیا کے چند دنوں میں نفع اٹھا لو، آخر تم نے جہنم میں جانا ہے۔ خوشخبری ہے جو ایمان لایا ان سے کہہ دیں، جو نماز پڑھتے ہیں اور ایمان لائے ہیں اور اللہ کے نام پر خرچ بھی کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا زمین و آسمان اور بارش کو بھی اتارتا ہے، پھل بھی وہی نکالتا ہے،
سمندر کے اندر کشتیوں کو تمہاری سواری کے لیے مسخر بھی اسی نے کیا ہے، دن رات کو بھی اس نے مسخر کیا ہے، سورج چاند کو بھی اس نے مسخر کیا ہے، یہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ کون کون سی نعمت تمہیں گن کے سناؤں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار بھی کرنے لگو تو نہیں کر سکتے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، بڑے موحد کی بات آ جائے، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگی تھی اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور پوری امت کے لیے، یا اللہ مکہ مکرمہ کو بلد امین بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ یہ بت پرستی جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے۔ یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں ایسی وادی غیر ذی زرع میں بسا دیا ہے، اب اس کو تو ہی پال اور تو ہی ان کی ضروریات کو پورا کر۔ الحمدللہ الذی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے پر اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے تو اس پر شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ رب اجعلنی، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ اچھی ایسی دعا ہے کہ لوگوں نے علماء نے فرما دیا اس کو نماز میں ہی پڑھا کرو، اس واسطے ہم ہر نماز کے تحیات کے آخر میں یہ دعا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تخویف ہے، کچھ لوگ جو ہیں برائیاں کر رہے ہیں لیکن پکڑے نہیں جاتے، فرمایا اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے، جب پکڑیں گی تو پھر مؤخر نہیں ہوگی، اس وقت تمہاری آنکھیں پکڑا جائیں گی اور تم بے باولے ہو کر پھر رہے ہو، بھاگ رہے ہوگے، تمہیں کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت تم کہے گو ہمیں ذرا مہلت دے دی جائے تو مہلت تمہیں نہیں ملے گی۔ یوم فلا تحسبن اللہ مخلف وعدہ رسولہ، اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں کبھی بھی یہ نہ کرنا کہ وہ اس کی مخالفت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا تو ضرور کریں گے، تمہیں سزا کا وعدہ کیا تو ضرور دیں گے۔ وہ کب دیں گے؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن یہ دنیا بدل جائے گی، نہ یہ زمین رہے گی نہ آسمان، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے محشر میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس وقت مجرمین کو دیکھنا کیا حال ہے، وہ بڑے بڑے زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے اور ان کو گندک کی قمیصیں اور کپڑے پہنائے ہوئے ہوں گے جس پر بدبو بھی ہوتی ہے اور آگ اس کو تیزی کے ساتھ لگتی ہے اور آگ لگ جائے گی ان کو اور اس کے اندر وہ جل رہے ہوں گے۔ لیجزی اللہ کل نفس، یہ ہر نفس کو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی کا بدلہ دیں گے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ سارے مسئلے لوگوں تک پہنچانے کے لیے تھے، پہنچا دیے گئے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور جان لیں کہ انما هو الہ واحد، کہ اللہ ایک ہی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل مند وہ چاہے نصیحت پکڑ لیں۔ یہ ساری آیتیں اور ساری صورتیں اسی واسطے نہیں، آخری جملے میں جو فرمایا اللہ کی توحید کو مانو، عقل سے کام لو، نصیحت پکڑو تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ